ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لی تو نہیں ہے لیکن لے سکتے تھے، اور انہوں نے آپ نے جو ہے وہ شو نہیں کی. اور پاکستان جو اس وقت دہشت گردی پہ قابو پا چکا تھا، پاکستان جو اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو چکا تھا، پاکستان جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کے اوپر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے اوپر قابو پا چکا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا. اور 2013 میں جب پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ سے میاں نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ پہ اعتماد کا اظہار کیا، اس وقت پاکستان لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے مسائل میں اس بری طرح سے گرا ہوا تھا کہ آج کی مثال جو ہے وہ بھی اس کے اوپر صادق آتی ہے. اس وقت حالات یہ تھے کہ شہروں میں 20 گھنٹے اور گاؤں میں رورل ایریا میں تو 24 گھنٹے ہی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ رہتی تھی. انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی تھی، ہو چکی تھی، اور حالت یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اور آگے اسلام آباد کی طرف ان کا رخ تھا. لوگ آپ کے ملک میں آ کے آپ کے ساتھ بزنس کانٹریکٹ کرنے سے کتراتے تھے کہ جی دبئی میں آ کے ہمارے ساتھ بات کر لیں، پاکستان میں ہم نہیں آ سکتے. اس صورتحال میں پاکستان کے عوام نے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون پہ اعتماد کا اظہار کیا، اور ہر پاکستانی یہ بات کہتا تھا کہ اگر اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی پاکستان کو جو ہے وہ آنچ نہیں ہے، پھر پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتا. تو 4 سال کے عرصے میں، حالانکہ 5 سال کی ہماری جو ہے وہ ٹرم تھی، نہ صرف اس ملک سے لوڈ شیڈنگ اور اس ملک سے دہشت گردی کو دور کیا گیا، بلکہ پاکستان معاشی طور پہ اتنا مستحکم تھا کہ وہ 24ویں جو ہے وہ اکانومی بن چکا تھا. اور G20 کا جو کلب ہے اس میں وہ شامل ہوا چاہتا تھا، ایک یا دوسرے مالی سال میں وہ اس میں شامل ہو جاتا. اور اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا تھی سبھی کو معلوم ہے کہ 65 روپے لیٹر تھا. ڈالر جو ہے وہ 100 کے مائنس تھا، اور شرح نمو جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگلے سال کا ہدف جو ہے وہ 7.5 تھا. اور وہ اگر حاصل ہو جاتا تو پھر پاکستان کو ترقی یافتہ ملکوں کی صف میں کھڑا ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن بدقسمتی سے اس وقت کی جوڈیشل اور حقی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک میں ایک سازش کی، ایک منتخب حکومت اور منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ نکالا گیا، انہیں ہٹایا گیا، اور پاکستان کو ایک ایسے شخص کے سپرد کیا گیا کہ جس نے اگلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ما سوائے انتقام کے کوئی اور کام نہیں کیا. اور اس کا ایک ہی تکیہ کلام رہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ خود کو نعوذ باللہ بڑا صادق و امین اور پیغمبر سمجھتا تھا، باقی سب اس کی نظر میں چور تھے، باقی سب ڈاکو تھے. اور اس نے پاکستان کی سیاست کو اخلاقی طور پہ بھی تباہ کی. وہ ایک ایسی نفرت لے کے آیا اس ملک کی سیاست میں
اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا نفرت لے کے آیا ہے اس ملک کی سیاست میں. اس نے اس ملک کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایسا بارود بھرا اور ایسی گندی گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے 4.25 سال میں جو ہے وہ گندی گھٹیا اور نفرت پہ مبنی سیاست کی کہ اس نے 4.25 سال میں جو ہے وہ ملکی سیاست کو یہ رنگ دیا کہ ہم ایک ہی ملک کے رہنے والے بلکہ ایک ہی خاندان کے لوگ اور بعض صورتوں میں ایک ہی گھر کے لوگ جو ہے وہ آپس میں بھی جو ہے وہ دست و گریباں ہو. حالانکہ اس سے پہلے سیاسی اختلاف تو ہوتا تھا اور ہونا چاہیے، لیکن اختلاف کا احترام ہوتا تھا. یہ گالی گلوچ اور اوئے توئے کا کلچر نہیں تھا. اور نہ صرف یہ کیا بلکہ ملک کو معاشی طور پہ بھی جو ہے وہ تباہ کیا. اور 2013 میں ملک جس صورتحال میں گھرا ہوا تھا، اس صورتحال سے جو اسے نکال کے میاں نواز شریف جو ہے وہ 2017 میں ایک ایسے مقام پہ لے کے آئے تھے کہ اب آگے جو ہے وہ خوشحالی اور ترقی تھی، تو اسے دوبارہ جو ہے وہ اس صورتحال میں جو ہے وہ گرا دیا گیا جس صورتحال کو ہم آج فیس کر رہے ہیں. اس سے بھی بری صورتحال کو ہم فیس کرتے اگر اپریل 2022 میں جو ہے وہ پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے ایک آئینی طریقے سے اس نااہل اور ایسی حکومت جس کا ایجنڈا جو ہے وہ صرف جو ہے وہ مار دھاڑ اور لوگوں کو جو ہے وہ جیل میں ٹھونسنا اور لوگوں سے انتقام لینا تھا، اس سے جان نہ چھڑاتی تو شاید جو ہے وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جاتا. میں اسی طرح کی ایک صرف ریفرنس کے طور پہ کہ 97-99 میں بھی ملک جو ہے وہ ایک ایسی ہی مشکل سے دوچار ہوا تھا جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ایک ایسی امبیرسنگ صورتحال میں ڈال دیا تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو گئی. امریکہ بہادر نے کہا کہ خبردار اگر آپ نے دھماکے کیے، اور دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ ہماری عزت ہی نہیں، ہمارا جوش اور جذبہ ہی نہیں، ہماری جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی داؤ پہ تھی. ایل کے اڈوانی جو ہے وہ 11 مئی کے دھماکوں کے بعد 12 مئی کو یہ کہہ رہے تھے کہ اب پاکستان کو ہمارے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے. پاکستان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک ایٹمی قوت سے کیسے بات کرتے ہیں. پوری قوم جو ہے وہ فکر مند تھی بلکہ پریشان تھی. اس وقت بھی اس قوم کو، اس ملک کو عزت سے سرخرو کیا، ہم کنار کیا پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں. اور پاکستان نے پوری دنیا کے مقابلے میں جو ہے وہ اپنی عزت اور اپنی ایگزسٹنس کو انشور کرتے ہوئے جو ہے وہ ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کیے، اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان ایٹمی قوت بنا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں اور پوری قوم سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بزرگوں سے، اپنے بچوں سے، کہ پاکستان جب جب بھی ایسی مشکلات میں گھرا ہے، ایسی مشکلات کا شکار ہوا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف ایک سے زیادہ مرتبہ ایک ایسا آزمودہ نسخہ ہے، ایک ایسی آزمودہ ٹیم ہے، جماعت ہے کہ جس نے پاکستان کو مشکل سے نکالا ہے. آج پھر
پاکستان جو ہے وہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے، معاشی طور پہ بھی، انتظامی طور پہ بھی۔ اگر میں اب KPK کے حالات پہ بات کروں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ سب لوگ جانتے ہیں انتظامی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی 9 مئی کے واقعات کے بعد جو پولرائزیشن ہوئی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں جس مرہم کی، جس لیڈرشپ کی، جس ٹیم کی ضرورت ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارا صرف دعویٰ نہیں ہے، یہ بات اس ملک میں بار بار جو ہے یہ ثابت ہوئی ہے۔ میاں نواز شریف کو 2000 ویسے تو 2014 سے یہ سازش شروع تھی، لیکن 2017 سے لے کے 19 تک جو ہے انہیں جو ہے وہ ہر طرح کی اذیت، مشکل اور پروسیکیوشن کا جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ ان کے خلاف جھوٹے مقدمات جو تھے بنائے گئے، اور اس کے بعد ان کی صحت کے پیش نظر وہ باضابطہ طور پہ عدالت کی اجازت سے اور اس وقت کی حکومت کی اجازت سے وہ باہر گئے، اور اب وہ انشاءاللہ تعالی 21 اکتوبر کو جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ کہ وہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکالیں۔